السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح صدور الذہب کے درس میں آپ کا خیر مقدم۔ شرح صدور الذہب فن نحو کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے اور علامہ ابن ہشام انصاری جو مشہور نحوی ہیں ان کی کتاب ہے۔ آئیے پہلے مؤلف کتاب کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ ان کا نسب اس طرح سے ہے: ابو محمد جمال الدین عبداللہ بن یوسف بن احمد بن عبداللہ بن ہشام انصاری مصری، یعنی کنیت ان کی ابو محمد ہے، جمال الدین لقب ہے اور نام ہے عبداللہ بن یوسف بن احمد بن عبداللہ بن ہشام۔ مشہور عالم دین ہیں۔ ان کی ولادت ذی قعدہ 708 ہجری مطابق 1309 عیسوی کو ہوئی۔ بڑے ہی ذہین آدمی تھے اور عربی زبان کے ماہر مانے جاتے تھے کہ اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا اور عربی ادب میں خاص طور سے فن نحو میں ایک بلند مقام حاصل کیا، اور ایسا مقام حاصل کیا جو اپنے اساتذہ سے بھی کہیں زیادہ تھا، اپنے معاصرین اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ سے بھی اس فن میں ہو گئے۔ مشہور اساتذہ ان کے شہاب الدین عبد اللطیف بن مرحل بن سراج، ابو حیان التاج الفاکہانی، یہ مشہور اساتذہ میں ان کے شمار ہوتے ہیں۔ تاش کبرا زادہ نے ان کے تعلق سے کہا ہے: اتقن العربیۃ ففاق الاقران بل الشیوخ، یعنی انہوں نے عربی زبان سے متعلق کمانڈ حاصل کیا، مضبوطی اس پر حاصل کر لی انہوں نے، اور اپنے معاصرین پر فائق ہو گئے، بلکہ اپنے اساتذہ پر بھی فائق ہو گئے۔ تو عربی زبان میں یہ ان کا مقام ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن خلدون نے ان کے تعلق سے فرمایا: ان ابن ہشام علی علم جم یشہد بعلو قدرہ فی صنعۃ النحو، یعنی ابن خلدون ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن ہشام علم کی ایک ایسی مقدار پر فائز ہیں جس کی بلندی کی شہادت علم نحو میں ان کا مقام و مرتبہ دے رہا ہے۔ یعنی جو علم نحو میں ان کا کام ہے، علم نحو میں جو ان کی تالیفات ہیں، وہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ یہ علم نحو میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بات انہوں نے کہی ابن ہشام انصاری رحمہ اللہ سے متعلق، کہتے ہیں: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع انہ ظہر بمصر عالم بالعربیۃ یقال لہ ابن ہشام انحا من سبویہ، کہ جب تک ہم مغرب میں رہے برابر یہ سنتے رہے کہ مصر میں ایک ایسا عالم عربی زبان کا ظاہر ہوا ہے جسے ابن ہشام کہا جاتا ہے، اور وہ سبویہ سے بڑا نحوی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے مفکرین کی رائے ہے ان کے بارے میں کہ یہ سبویہ جیسا امام النحو اس سے بھی فائق ہیں، اس سے بھی بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی مبالغے والی بات نہیں، جو آدمی ان کی کتابوں کو پڑھے گا جو مختلف نحو میں فن نحو میں انہوں نے لکھی ہے
ان کتابوں کو پڑھے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ واقعی ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہی ہے، جس کی تفصیل ڈسکرپشن باکس میں آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ ان کی مختلف کتابیں کیا ہیں کیا نہیں، تو ان سے اندازہ ہوگا، اگر ان کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ان کا مقام و مرتبہ علم نحو میں کتنا بڑا ہے اور کتنی معلومات انہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑے ہی جلیل القدر عالم ہیں عربی زبان کے، اور عربی زبان کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی کتابوں کو گہرائی سے پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ایک اچھے لغوی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے فضائل و کمالات کے حامل یہ شخصیت ہے۔ تو ان کی یہ کتاب ہے۔ انتقال ان کا جمعہ کے روز سن 761 یا 62 ہجری مطابق 1360 عیسوی میں ہوا۔ قاہرہ میں اس وقت یہ موجود تھے، تو قاہرہ میں اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ایک بڑا مقام ان کا ہے علم نحو میں، علمی دنیا میں۔ اللہ رب العالمین ان کی علمی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ جو کتاب شرح صدور الذہب ہمارے سامنے ہے، یا ہم جسے پڑھنا چاہیں گے، پڑھنا شروع کریں گے، یہ انہی کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ پہلے انہوں نے ایک مختصر کتاب لکھی تھی جس صدور الذہب، جس کا نام انہوں نے رکھا تھا، اور اس زمانے میں مختصر کتابوں کے لکھنے کا ایک عام رواج تھا، تو اس اعتبار سے یہ کتاب لکھی گئی تاکہ طلباء جو ہیں اسے یاد کر لیں، طلباء اس کو یاد کر لیں، حفظ کر لیں اور اس سے استفادہ کریں اس سے۔ تو اس مقصد سے یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی۔ لیکن جب کتاب لکھی گئی تو بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں مبتدی طلباء کی جانب سے یا شاگردان کی جانب سے، اور انہوں نے بھی خود اس بات کو محسوس کیا کہ کچھ اور تفصیل اس کی ہونا چاہیے، اور پھر انہوں نے اس کی شرح لکھی، اور شرح کا نام شرح صدور الذہب رکھا۔ شرح صدور الذہب اس کتاب کا نام رکھا۔ تو متن بھی ہے اور شرح بھی ہے، شارح بھی ماتن بھی یہی ہے اور شارح بھی یہی، دونوں کام انہوں نے خود انجام دیے ہیں۔ امتیاز اور پہچان کے لیے جو متن ہوتا ہے اس پر کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، یعنی فعل ماضی استعمال کرتے ہیں، قلت میں نے کہا، یعنی صدور الذہب میں میں نے یہ کہا تھا، اور پھر صدور الذہب کی عبارت نقل فرماتے ہیں اور اس کے بعد اس کی شرح کرتے ہیں۔ شرح کے طور پر اقولو کہتے ہیں، اقولو اب میں کہتا ہوں۔ تو یاد رہے قلتو جس عبارت پر لکھا ہوا ہے، جس جملے پر لکھا ہوا ہے، وہ صدور الذہب کی عبارت ہوگی جو انہوں نے اس سے پہلے تصنیف فرمائی تھی، اور اقولو جو کہتے ہیں وہ شرح ہے جو اس درس میں پڑھی جائے گی انشاءاللہ العزیز، اور اسی طرز پر مؤلف نے جس طرح سے اس کو سمجھایا ہے اسی طرز پر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ چند باتیں مؤلف اور کتاب سے متعلق ہوئیں۔ علم نحو سے متعلق بھی چند بنیادی باتیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یاد رہے علم نحو اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ایک طرح سے علم ہے، ایک فن ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے عربی زبان میں۔ اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے یا اصطلاحی معنی اس کا کیا ہوتا ہے، اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ نحو کے مختلف معنی ہیں، عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نحو یہ لفظ
نون، ہا اور واو یہ مادہ ہے، اور اس کے مختلف معانی ہیں عربی زبان میں۔ ایک معنی اس کا القصد والارادہ ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے نہا فلان الشیء، یعنی فلاں نے کسی چیز کا قصد و ارادہ کیا۔ تو یہ ایک معنی ہے قصد و ارادہ کرنا، اور عربی زبان میں عام طور سے یہ لفظ اسی معنی اور مفہوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نحو کا معنی الطریق، راستہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا معنی الانصراف والعدول بھی ہوتا ہے، کسی جانب پھرنا، مڑ جانا، اس معنی اور مفہوم میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے نہا فلان بصرہ الی شیء، فلاں نے اپنی نظر کو کسی چیز کی طرف پھیرا۔ اسی طرح سے اور بھی اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور ان معنی میں عربی زبان میں یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کے اصطلاحی معنی کی بات ہے تو اصطلاحی اعتبار سے نحو ایسے علم کو کہتے ہیں جس سے اسم، فعل، حرف کو ایک دوسرے سے ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ اور ان کے آخری حالات معلوم کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایسا علم ہے جس کے اندر اسم، فعل اور حرف کو ملا کر جملہ بنانا، اور اسی طرح سے ان تینوں کلمات کے آخری احوال کو جانا جائے، اس علم کا نام علم نحو ہے۔ تو علم نحو میں عموماً کلمات کو ملا کر جملے بنائے جاتے ہیں۔ جملے بنانے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کے آخری احوال کیا ہیں وہ احوال بھی اس میں جانے جاتے ہیں، مورب ہیں کہ مبنی ہیں، اس اعتبار سے ان پر کیا حرکت آنا چاہیے۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے علم نحو کے اندر جانی جاتی ہیں، اور اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ یہ علم سیکھ کر ہم عربی زبان کو اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے، صحیح اور فصیح زبان میں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم علم نحو جانتے ہیں تو ہم فصیح عربی زبان جو ہے لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور اسے جو ہے لوگوں کے سامنے بات چیت میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس علم کا، علم نحو کا فائدہ ہے۔ اور جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے، علم نحو کا جہاں تک موضوع ہے تو وہ کلمہ اور کلام، یعنی کلمہ اور کلام ہی سے متعلق اس میں بحث ہوگی، بحیثیت مورب اور مبنی، یعنی کلمہ مورب ہے یا مبنی ہے، کلام کس طرح کا بن رہا ہے، اس میں کس ترتیب اس کی کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بحث ہوتی ہے، اور کلمہ اور کلام ہی سے متعلق اس میں بات چیت کی جاتی ہے۔ تو یاد رہے علم نحو عربی زبان میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ قواعد ہے، گرامر ایک طرح سے ہے۔ عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے، کہا جاتا ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، نحو کلام میں ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، بغیر نمک کے جیسے کھانا اچھا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ٹیسٹ اور مزہ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی علم نحو کے بغیر کلام بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، فصیح اور بلیغ نہیں ہوتا ہے، اس کی ترتیب صحیح اور درست نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اس علم کی اہمیت ہے۔ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، یعنی نحو جو ہے یہ کلام میں ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، جس کے بغیر ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے کھانے کا، جس کے بغیر کھانا اچھا اور صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ
اہمیت ہے علم نحو کی۔ تو علم نحو کی یہ بڑی اہمیت ہے، اس اعتبار سے علماء عربیہ نے اس پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں اس فن میں لکھی گئی ہیں، عربی زبان میں بھی اس کے بڑے بڑے ائمہ ہیں اس فن کے، اور سیبویہ ہیں، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے علماء ہیں۔ یہ جو فن ہے اس کا واضح اول پہلا اس علم کو کس نے ایجاد کیا، کس نے اس علم کو بنایا ہے، یا موجد اس علم کا کون ہے، اس سے متعلق علماء کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور مختلف نام اس کے تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے بانی ہیں، موجد ہیں، اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس علم کا بانی یا موجد ابو الاسود الدؤیلی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردان میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی اقوال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ دو قول زیادہ مشہور ہیں، اور ان دونوں قولوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ قرآن مجید عجمی پڑھ رہے ہیں تو اسے سکھانے کے لیے قواعد کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے قواعد متعین کیے جائیں تاکہ اجمیوں کو عربی سمجھنے اور پڑھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہ آئے۔ اور اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود الدؤیلی کو یہ حکم دیا کہ ایسے قواعد متعین کر دیے جائیں، بنا دیے جائیں، جس سے عربی کلام کو سمجھنا اور بولنا لکھنا آسان ہو جائے۔ اور اس حکم کی تعمیل ابو الاسود الدؤیلی نے کی، اور اس اعتبار سے وہ اس کے واضح اول ہیں، یعنی موجد ہیں اور بنانے والے ہیں۔ اگرچہ حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن اصل بنانے والے یا قواعد متعین کرنے والے ابو الاسود الدؤیلی ہیں۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا تو اس اعتبار سے ان کو بھی اس علم کا بانی یا موجد وغیرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ علم نحو سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں کتاب شروع کی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔